अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रेल फोकस के साथ हाजिर है। आपको याद होगा मैं रेगुलर बता भी रहा हूँ और मेरा टेम्पलेट भी व्हाट्सएप पे और दूसरी जगहों पे आ रहा है। हम बता रहे हैं कि जी मौजूदा हुकूमत के दौर में क्या हो रहा है, कितनी बड़ी बड़ी करप्शन हो रही है। कुछ इंक्वायरीज भी हुई हैं, वो भी सामने आई है, लेकिन एक्शन कुछ भी नहीं है। मैंने ये भी बताया था आपको कि जी हुकूमत यानी पीटीआई का दावा इमरान खान का कि नवाज शरीफ साहब ने 900 अरब रुपए की करप्शन की है उनके लोगों ने, और वो 1 रुपए का अभी तक साबित नहीं कर सके। तो हम तो कानून देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी सबूत देखती है। इल्जाम तो बहुत हो सकते हैं, लिया है नहीं लिया है। अगर आप इल्जाम लगा रहे हैं तो हुकूमत भी आपकी, मसलन सवार भी आपका, घोड़ा भी आपका, रास्ता भी आपका, सब चीज तो आपके पास ही है। मसलन फिर भी आप एक आदमी को अभी तक पकड़ नहीं सके। तो आप कहते हैं कि 900-950 अरब का घपला है इनका। जरदारी साहब के हवाले से आप और आपकी पार्टी ये कहती है तकरीबन 750 के करीब जरदारी साहब ने करप्शन है, इल्जामात हैं जो कि कहा जा रहा है। उनका भी केस एक भी अभी तक सामने नहीं आया। इसी तरीके से पीटीआई की जो 3 साल दौर है उसमें, अब तो 3.5 साल से ज्यादा हो रहा है, उसमें तकरीबन 3200 अरब की करप्शन है। और वो मैंने अपने वीलॉग पे दे चुका हूं। अगर पीछे वीलॉग देखें आप मेरे, तो उसमें 3200 अरब की करप्शन है, जिनमें इनके बड़े करीबी, एक तो वो लोग हैं जो लोटे हैं, आपके एटीएम मशीन हैं, पैराशूटर्स हैं, भगोड़े हैं, वो लूट रहे हैं। दूसरी तरफ इनके करीब तरीन लोग जो हैं उनके ऊपर जो है वो केसेस है। अब मुराद सईद के ऊपर तो तकरीबन 118 अरब 7 अरब अंडरहैंड लेने का है। मतलब मैं नहीं कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो इसी तरह 3200 अरब की करप्शन है, और चीनी और आटा और ये सब चीजें तो आपके सामने आई हुई हैं। अभी जो मैंने 3200 कहा, इसके अलावा भी अभी आप यूटिलिटी स्टोर में आप देख लीजिए कितनी बड़ी करप्शन हुई है। ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है, बहुत खतरनाक उसमें पोजीशन है, करप्शन बड़ी। और ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कानों को हाथ लगा दिए कि इस तरह की करप्शन जो यूटिलिटी स्टोर में 3 साल में हुई है, माजी में कभी भी नहीं हुई है। हर चीज इस 3 साल में ऐसी हो रही है जो 70 साल माजी में नहीं हो रही। आइए मैं चंद अहम केसेस आपके सामने ला रहा हूं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी एक बहुत ही अहम इदारा है। इसमें हुकूमत वहां माफिया मांग रही है, तलाफियां कर रही है, और पैसा जो कौम का है उसको कहां खर्च किया है बताने से कासिर है। आइए सबसे पहले मैं उठाता हूं कि मैंने आपको बताया था कि वैसे तो चीन ने, रूस ने, अमेरिका ने आपको वैक्सीन दी, बेशुमार वैक्सीन मुफ्त दिया। आप सुनते थे पीआईए का जहाज जा रहा है और मुफ्त वैक्सीन लेके आ रहा है बहुत बड़ी तादाद में। लेकिन क्या आपको ये मालूम है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कि बहुत हैवी फंड्स मिला है कोरोना के हवाले से अवाम के मसाइल को हल करने के लिए, अवाम को बेहतर वैक्सीन लगाने के लिए, अवाम को आपके हर सतह के अवाम तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए। इसके साथ साथ अस्पताल और जो हेल्थ के लोग हैं, शोबा है, उनके जो नर्सेज हैं, पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी जिंदगियों को जो खतरा है उनको सिक्योर करने के लिए कितने पैसे आए। मैं चंद आपको ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जो मैं आपको दे रहा हूं, और ये बताऊंगा कि इसके साथ क्या हुआ है। जनाब आईएमएफ ने तकरीबन $1.386 बिलियन हुकूमत को दिया है, ये याद रखिएगा आईएमएफ ने। तभी आईएमएफ कह रही है कि हमें ऑडिट दिखाओ कि कहां पैसा खर्च हुआ है, और ऑडिटर बता नहीं पा रहा है, और सिर्फ 40 बिलियन का इनका करप्शन बताइए मौजूदा हुकूमत की, लेकिन इससे कहीं ज्यादा है। तो $1.386 बिलियन आईएमएफ ने दिया। अमेरिका ने तकरीबन $8 मिलियन इनको दिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $300 मिलियन दिया इनको। यूके ने 144 मिलियन पाउंड दिया, और यूरोपीय यूनियन ने इनको 153 मिलियन यूरो दिया। इसके अलावा चाइना ने भी मदद की, रशिया ने मदद की, वो भी फाइनेंशियली मदद की। तो ये जो पैसे हैं अगर इनको जमा कर लें, जो बिलियंस और मिलियंस डॉलर्स में है, तो ये कहां चले जाएंगी? करें जमा, लें। उसके ऊपर क्या हुआ, कहां खर्च हुआ? ये मैंने कहा था कि ये दिया गया है सिर्फ
کورونا ویکسین کے حوالے سے اور ہیلتھ کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسپتال بنانے کے لیے. میں بھی ایک اسپتال کا واقعہ آپ کو بتاؤں گا, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اب آئیے, ان پیسوں کو لے کر عمران خان صاحب نے 1240 ارب روپے کا کورونا کا پیکج دے دیا. میں نہیں کہہ رہا, دیکھیں آپ, عمران خان صاحب نے 1240 ارب روپے کا پیکج دیا کہ یہ ہیلتھ کے ان میٹر کو, جس میں ویکسین ہے, بہترین ہیلتھ کے جو لوگ ہیں, اسپتال ہیں, ان کو کور کیا جائے گا, ان کو بہترین سہولت ہوگی, بہترین ویکسین ہے. لوگوں, آپ کو یاد ہے ویکسین لگتی تھی, ایک ڈوز لگتا تھا 21 دن میں, دوسرا ڈوز لگنا ہے, بیچاروں کو 3 مہینے میں لگ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ویکسین ہی ہوتی نہیں تھی, جو مفت میں آتی تھی وہ بڑھتی تھی. جو یہ اتنا ہیوی اماؤنٹ, اتنا ہیوی پیسہ حکومت کو جو دیا گیا, عوام کے لیے دیا گیا, پاکستانی عوام کے لیے دیا گیا, تاکہ وہ اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکیں. یہاں کے عوام جو UK کے, امریکہ کے اور یورپ کے جو لوگ مینٹین کر رہے ہیں, ان کو اس لیے اتنا پیسہ دیا گیا کہ آپ ویکسین خریدیں, ہیلتھ ہاسپٹل بنائیں, اپنے ایمرجنسی سینٹر بنائیں, ہیلتھ کے جو لوگ ہیں, پیرامیڈیکل, نرسز اور ڈاکٹرز کو اکوپ کریں. اور یہ کچھ نہیں کیا انہوں نے. کتنا دیا ہے پتہ ہے ہیلتھ ڈویژن کو؟ جو میں نہیں کہہ رہا, ابھی اس میں مزید اور چیز آئے گی. میں یہ بات کوٹ کر رہا ہوں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں صرف 10 سے 20 ارب روپے, 1240 ارب کا پیکج عمران خان کا, یاد رکھیے گا, اور 10 سے 20 ارب روپے یہ دیے گئے ہیلتھ کو, جبکہ اس پہ $1.386 بلین IMF نے دیا, $300 ملین, ADB نے دیا 153 دیا, یورو نے پاؤنڈ ملین, اور آپ کے امریکہ نے $8 ملین, اور آپ کے UK نے 144 ملین پاؤنڈ یہ پیسے دیے. اور پاکستان کی ہیلتھ ڈویژن کو جس کام کے لیے دیا گیا وہ صرف 10 سے 20 ارب روپے دیے گئے. باقی پیسے کہاں ہیں, کدھر ہیں؟ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے منسٹری آف فائنانس کے اہم ترین لوگوں کو بلا لیا, میں بتا رہا ہوں اندر کی بات, اور ان سے پوچھا کہ یہ پیسہ جس کام کے لیے دیا گیا تھا آپ نے کہاں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہیلتھ ڈویژن کو 10 سے 20 ارب دیا ہے. انہوں نے کہا ایگزیکٹ فگر دیجئے, تو وہ ابھی ایگزیکٹ فگر آنی ہے, وہ بھی میں دے دوں گا. 10 سے 20 وہ خود کہہ رہے ہیں. تو 1240 کا انہوں نے پوچھا, تو انہوں نے کہا جی وہ تو عمران خان نے 1240 کا اعلان کیا لیکن 500 دیا. چلے, انہوں نے کہا 500 کا حساب دے دیں. کہنے جی وہ 500 یہ وہ دیس ڈیڈ 180 186. پھر کہا کہ بھائی آپ تو خود کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ ڈویژن کو 20 ارب ملے ہیں, 10 ارب ملے ہیں, تو یہ 1240 کا پیکج جو عمران خان نے دیا جسے آپ 500 ارب کہہ رہے ہیں, تو باقی پیسے کہاں گئے؟ چلے یہ بتا دیں جو یہ امداد آئی ہے وہ کہاں خرچ ہوئی ہے, کہاں گئی ہے؟ تو NDA میں اور منسٹری آف فائنانس یہ بتانے سے قاصر ہے کہ یہ پیسے کہاں گئے. بتائیں عمران خان صاحب, بتائیں. عوام قوم پوچھ رہی ہے کہ باہر سے لوگوں نے عوام کے لیے پیسے دیے تھے, ہیلتھ کے لیے پیسے دیے تھے, ویکسین کے لیے پیسے دیے تھے, کہ عام پاکستانی کو بھی, غریب سے لے کے امیر تک کو بھی ویکسین جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ کی ملے گی. یہاں تو وہ ویکسین دی جا رہی تھی جو کرپٹ ویکسین تھی. کتنے لوگ اس میں مر گئے اور کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا. حالانکہ باہر کی حکومتوں نے تو آپ کو لیس کر دیا تھا پیسوں سے, اور مفت بھی آپ کو چائنا نے اور دوسرے اداروں نے ویکسین دیا. آپ نے مفت ویکسین لگائی اور ڈیوریشن بھی بڑھایا, اور اس کے بعد اہم ترین ویکسین کو خریدنے کے بجائے وہ پیسہ آپ کہاں لے گئے, کس نے کھایا ہے؟ جواب دیجئے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی مانگ رہی ہے. اب ہمارے ذریعے عوام کو بھی آگاہی ہے, وہ بھی پوچھ رہے ہیں. IMF پہنچ گئی ہے معلوم کرنے کے لیے, آپ اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ادھر ادھر گھما رہے ہیں. یاد رکھیے یہ پیسہ صرف اور صرف ویکسین کے لیے دیا گیا تھا تاکہ پاکستان کی عام لوگوں کو بہترین ویکسینیشن ہو سکے, اور صرف 10 سے 20 ارب روپے اس میں سے دیا گیا. کتنی بڑی گھپلا اور کرپشن ہے. اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے نہ NDA میں اس کا جواب دے پا رہی ہے نہ منسٹری آف فائنانس. بتائیں یہ پیسہ کہاں گیا, اور اگر کہیں اور گیا تو کس بنیاد پہ گیا؟ عوام کو کیا یہ بھیڑ مکڑی ہے؟
جن کو دوسرے لوگ اسٹینڈرڈ دے رہے ہیں اور حکومت پاکستان ان کو بھیڑ بکری سمجھ رہی ہے. آئیے ایک اور کیس جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. $4 ملین چائنا نے اسپتال بنانے کے لیے دیا این ڈی ایم اے کو. این ڈی ایم اے کے اس وقت جو تھے جنرل کوئی افضل صاحب تھے. $4 ملین دیا اسپتال بنانے کو. وہ $4 ملین ابھی تک نہیں پتا چل رہا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پوچھا بتائیے پیسہ کہاں ہے؟ یہ تو کیش میں ہے جی ہمارے پاس. اچھا کدھر ہے جی؟ اچھا جی وہ اسپتال تو بن گیا. اچھا کہ کیسے بنا اسپتال؟ جی وہ گورنمنٹ نے پیسے دیے تھے. اچھا جی چلے بنا لیا گورنمنٹ نے, تو یہ جو $4 ملین آیا ہے چین سے یہ کہاں ہے؟ یہ جی ہے کہاں ہے؟ نہیں بتا پا رہے. یہ میں آپ کو آج تک کی خبر دے رہا ہوں, چاہے تو آپ تصدیق کر سکتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ممبران سے اور چیئرمین سے جو باتیں میں کر رہا ہوں. تو $4 ملین جو اسپتال کے لیے این ڈی ایم اے کو دیا گیا وہ پیسہ کہاں گیا؟ عمران خان صاحب, چیئرمین این ڈی ایم اے صاحب, یا جو اس ادارے کو اور اوپر ڈیل کرتے ہیں, آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو لارے ترلے دے رہے ہیں کہ جی چپ ہو جائیے فلاں ہو جائیے, لیکن یہ باتیں اب باہر آنی شروع ہو گئی ہیں اور یہ حساب دینا پڑے گا. تو یہ ایک دوسرا کیس ہے جو میں نے آپ کو بتایا. تیسرا کرتارپور میں اس کا آڈٹ, آپ کو پتا ہے نیشنل بینک کے حوالے سے پتا چلا کہ 2012 سے انہوں نے آڈٹ نہیں دیا. کچھ کمپنیز پاکستان میں ایسی ہیں, کچھ ادارے ایسے ہیں جو آڈٹ کرنے نہیں دیتے. آپ کو پتا ہے نیب کا آڈٹ جو ہے وہ اس وقت جو ہوا ہے اس میں سب چیزیں صحیح ہے. ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ کسی ادارے میں ایسا ہو سکتا ہے؟ اب ان سے پوچھے آڈیٹر جنرل پاکستان سے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نیب کا ادارہ ہے, ہم وہاں کیا نکالے, وہ ہمارے خلاف دھمکیاں دیتے ہیں, ہمیں تڑی دیتے ہیں کہ جی ہم تمہیں بند کر دیں گے کسی کیس میں. تو گویا کوئی پیرا نہیں نکالا, اربوں اور خربوں روپے آیا ہے نیب میں. میں اس کی بھی بات بتاؤں گا, لیکن صرف ایک بہت ہی اہم پوائنٹس آپ کو نیب کا بھی بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ 38 کروڑ روپیہ نیب کے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ بتانے سے قاصر ہے کہ 38 کروڑ روپے کہاں گیا. ابھی تو اربوں اور خربوں کی آڈٹ ہونی ہے, وہ جو نہیں ہوئی ہے, جرت نہیں, اور جو بھی ہوئی ہے وہ اس میں پیرا ہی نہیں بنایا گیا, یعنی سب چیز صحیح ہے, حالانکہ وہاں بہت بڑے گھپلے ہیں. اور اگر آپ آڈیٹر کے لوگوں سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں, وہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تم پہ کیسز بنا دیں گے, ٹھوک دیں گے, ایسا کر دیں گے. تو وہ بیچارے ڈر جاتے ہیں. ایک پیراویز بھی نہیں بنایا. نیشنل بینک کا 2012 سے آڈٹ نہیں ہوا ہے. کچھ اور ادارے ہیں ان کے آڈٹ ہوتے ہی نہیں ہیں, وہ مقدس گائے ہیں, ان کی طرف کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. چیئرمین نیب سے 38 کروڑ کا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے مانگا تو ان کے پاس جواب نہیں ہے. تو پھر چیئرمین نیب سے کہا گیا کہ ہم آپ کے جیب سے نکالیں گے 38 کروڑ روپے. تو انہوں نے کہا کیا جواب دیں گے؟ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین اور ممبر کو تو دھمکی نہیں دے سکتے. وہ تو آڈیٹر جنرل کے جو ڈائریکٹرز بیچارے آڈیٹر جاتے ہیں ان کو تو دے سکتے ہیں. تو یہاں وہ ٹائم لے کے گئے. ادھر این ڈی ایم اے والے بھی ٹائم لے کے گئے ہیں. اس کا آپ کے جو چین نے ان کو $4 ملین دیا تھا, ادھر جو ہے حکومت منسٹری آف فائنانس بھی ٹائم لے کے گئی ہے. بتائیے کہ جناب ہم آپ کو یہ جو پیسے آئے ہیں اور یہ جو 1240 ارب ہے اور یہ اس کے اوپر آپ کو بتاتے ہیں. سوچیں آپ. ایک اور کیس کرتارپور میں تقریباً 1 ارب 65 کروڑ 56 لاکھ 50,592 روپے کا گھپلا ہے. کچھ نہیں پتا کہاں گیا ہے یہ پیسے, کہاں گئے. تبھی تو چھت گر گئی تھی کرتارپور کی, تبھی تو دیواریں ٹوٹ رہی ہیں, کیونکہ جس طریقے سے اس کو ٹھیکہ دیا گیا ہے اور جس طرح اس میں جو ایس او پی ہے, جو رولز ہیں گورنمنٹ کے, وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا, کسی ایک شخص کو دے دیا گیا اور پھر اس ادارے نے جو بنایا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں وہاں ٹوٹ رہی ہیں, گنبد گر رہا ہے. تو میں نام کوٹ کر دیتا ہوں, میرے پاس آیا. اب وہ اس کی تصحیح کریں یا منع کر دیں کہ جو وہاں کی ڈپٹی کمشنر ہیں آپ کے ناروال کی, میرا خیال ناروال کی ہی ہیں, نبیلہ صاحبہ ہیں, آپ ان سے معلوم کریں. انہوں نے جو انکوائری کی ہے اس میں آپ کو یہ اربوں روپے کی کرپشن مل رہی ہے, اربوں روپے کی. تو یہ چند باتیں تھی جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. میں بہت ہی امپورٹنٹ اور موجودہ حکومت کی اربوں روپے جو آئے ہیں اس کی کرپشن بھی آپ کے سامنے لا کے دوں گا.
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पूछ रही है, नहीं बता रहे हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और जिस चीजों में पूछ रहे हैं नहीं बता रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बता रहा है कि जी ये एनएचए के अंदर जो है 118 अरब की करप्शन हुई है, 7 अरब अंडर हैंड है, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कब तक? जब तक हुकूमत है, आप धमकी दे रहे हैं और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वो मिलकर रोक रहे हैं। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब एक एक पाई का हिसाब आवाम को दिया जाएगा और यही एहतसाबी इदारे, यही ऑडिट के इदारे जो हैं वो इस सारी चीजें सामने लाएंगे। तो दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।